قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے۔ البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت، لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے، اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی، اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمایاں ملیں۔ اب مثلاً اس رکوع کے شروع میں ہمیں وہ عظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو سلام علیہما کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا، کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے لیے لفظ آیا فوسوس لہما۔ یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن حضرت آدم اور حوا کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے، جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں۔ یہ مکالمے اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے، عام طور پر تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور ہے، لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت بھی وہ انویزیبل تھا، لہذا لفظ جو آیا ہے فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا، لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما۔ اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے، اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے۔ یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شجر ممنوع تھا، اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برآمد ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حوا پر ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئی۔ یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا، اب شعور پیدا ہو گیا، یا یہ کہ انہیں کوئی خاص لباس جنت کا حلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، وہ لباس اتر گیا اس درخت کا پھل کھانے کے نتیجے میں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بدی کی تمیز کا درخت ہے اصل میں، کہ جس کو کھاتے ہی نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جائے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور حوا کے مابین، جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مختلف آراء ہیں، مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں، لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے ضمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، تاکہ کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسیع ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کون سا۔ لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور اس نے کہا، یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے نہ بن جائیں، او تکونا من الخالدین، یا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے، تو فرشتہ بن جانا کون سی بہت بڑی بات تھی، لیکن یہ کہ انسان بسا اوقات اپنی اصل حقیقت کو، اصل مقام کو بھول جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی، یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیش رہیں اور آپ پر موت طاری نہ ہو۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور انہوں نے قسمیں کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت یعنی مخلص ہوں، اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے۔ فدلاہما بغرور، تو دھوکہ دے کر انہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا، شیشے میں اتار ہی لیا۔ فلما ذاق الشجرہ، تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے، تفقا یخصفان، گانٹھنے لگے، جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر جو ہے سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور اب پکارا انہیں ان کے پروردگار نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان
تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداءً حضرت حوا کے دل میں کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حوا جو ہے ذریعہ بنی ہے حضرت آدم کو بھی گمراہ کرنے، وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے، بلکہ جمع کوئی جو تسنیہ کا صیغہ ہے مسلسل چل رہا ہے، ان دونوں کے لیے معاملہ ہے، بیک وقت ہے۔ یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفسہ ہی برائی کی مظہر ہے، ایو سے ایول، ایو حوا اور ایول بری شے، یعنی عورت فی نفسہ ہی برائی کی جڑ ہے۔ چونکہ ان کے ہاں رحمانیت پیدا ہوئی، شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی کے لیے شرط قرار پایا، عورت سے قرب اور تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات، دنیا داری کی زندگی، حیوانی زندگی قرار پائی۔ تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے حوا کا معاملہ تھا، اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دی، اور وہ الفاظ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے۔ حبوط کے بارے میں گفتگو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے، شیطان اور اس کی ذریت اور حضرت آدم کی اولاد، اس کے مابین تو سب سے بڑی دشمنی ہے، مستقل دشمنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، الی حین، ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے، اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فراہم کر دی گئی۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے، فیہا تموتون، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا، بعث بعد الموت۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اب یہاں ایک جو یعنی ایک راہبانہ تصور ہی، الٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی۔ وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے، خام خواہ ہے، جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا، پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ خام خواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لیے اختیار کر دیا ہے۔ عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادر زاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا، گویا کہ ہر تکلف سے، یعنی بہرحال اب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے، بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، مادر ذات برہنہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے، بہت یوں سمجھیے کہ اپنی یعنی سیلف اینیہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا مظہرہ تھا۔ اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے، یا بنی آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے آرائش کا سبب بنتا ہے، زیبائش اور آرائش، ولباس التقوی ذالک خیر، اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے، اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے، اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بسا اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے، اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو، تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی۔ تو لباس التقوی ذالک خیر، ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے، شرم ہو، حیا ہو، تقوی۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ
نصیحت اخذ کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھو تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے، نہ دھوکہ دینے پائے، نہ فتنے میں ڈالنے پائے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما حوا کو اس نے نکلوا دیا تھا۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے انہیں، ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود، چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ مسلسل زندہ ہے، اور قبیلہ اور اس کی قوم، اس کی ذریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے، چونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں تمہیں، تم پر داؤ لگاتے ہیں۔ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی، ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، خانہ خالی را دیو می گیرد، تو وہاں یہ شیاطین جن جو ہیں آ کر اڈا جمائیں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی ننگے عریاں طواف، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہوگا۔ یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریت چلی آ رہی ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے، تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھڑ کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں، جو جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا، توازن کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، اور ظرف زمان بھی، ظرف مکان بھی۔ مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے، اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان وہ بھی مسجد۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے، اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا۔ تو فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہو، یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں۔ والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو، اساتذہ کا حکم، حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو، وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا، تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ۔ فَرِيقًا هَدَىٰ، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے، جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کی روش کی وجہ سے، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے تعصب، ان کے حسد، ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، دوبارہ پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو۔ خذوا زینتکم، یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا عیشا تمہارے لیے آرائش ہے، یہ تمہارے لیے زینت ہے، اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان، اور یہ کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے۔ ہمارے ہاں عام طور پر الٹی روش چلتی ہے، دفتر جا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا لباس ہے، مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہے میلے کپڑے پہن کے چلے گئے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، میرے پاس آتے ہو، میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کر آؤ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو،
جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئے، جو اچھی چیزیں ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے کہ جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے، کاہے کو پہنا جائے، بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے۔ اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ کہ نفس پرستی ہو رہی ہے۔ اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے، موٹا جھوٹا پہن کے گزارا ہو جائے گا۔ اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر تو دین اللہ کا مغلوب ہے تو پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں، بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں۔ ظاہر بات ہے اچھا کھا ہی نہیں سکتے، اچھا پہن ہی نہیں سکتے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہو جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے، اس وجہ سے کہ ممکن ہی نہیں۔ آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے، محنت کریں گے دنیا کے لیے، زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے۔ آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے، اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا؟ خود بخود تو نہیں ہوگا، آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا دین، اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دین غالب کرنے کے لیے، غالب تو آپ کو کرنا ہے۔ لہذا اس صورت میں تو نیچرل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، اپنے معیار زندگی کو اور نیچے لاؤ، اور نیچے لاؤ، اور نیچے لاؤ، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں، زیادہ سے زیادہ اوقات، زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے۔ لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا ہے یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جھیلی، بھوک برداشت کی، گھر بار چھوڑے، لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریے کے تحت نہیں تھے، وہ ایک مثبت جہادی نظریہ ہے، جد و جہد، انقلابی جد و جہد۔ اور اس انقلابی جد و جہد میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی، ریولوشنری پارٹی، اسے یہ سختیاں جھیلنی پڑی ہیں، چاہے وہ کمیونسٹ ہو یا کوئی اور ہو۔ انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں۔ البتہ اگر دین غالب ہو گیا، قائم ہے، اب گویا کہ جو ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، نظام خلافت ہے، اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے کی جد و جہد کی توسیع جو ہے یہ ریاست کے ذمہ آ گئی۔ ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوجھ ڈالتی ہے، جو ٹیکس ڈالتی ہے، یا جو بھی والنٹیئرز مانگتی ہے، یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو مطابق اگر اسے چاہیے 10,000 آدمی نکل آئے، باقی کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ ریاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورتحال بدل جاتی۔ اب آپ اپنے گھر میں رہے، جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں، حلال سے کمائیں، اچھا کھلائیں۔ کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسوٹس ہیں، اکیڈیمک پرسوٹس ہیں، ان میں لگے، یا یہ کہ اگر آپ نوافل میں لگنا چاہتے ہیں نفل پڑھیں اور اس کے ترقی جو ہے، اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ تقرب بالنوافل کے ذریعے سے کرتے چلے جائیں۔ یہ تینوں راستے جو ہیں انسان کے لیے کھلے ہوں گے، کب؟ جبکہ دین غالب ہو۔ اس بنیادی بات کو بھی لوگوں نے سمجھا ہے، اس لیے وہ رہتے ہیں کنفیوژن میں۔ صاحب اولاد کا بھی حق ہے، صاحب بیویوں کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق تو سب کا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ کرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں، یا ان کا دین اور تھا، ہمارا دین اور ہے، کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میری ازواج مطہرات کے بھی دین ہے، ان کا بھی کیا بھی حق ہے؟ انہوں نے ذرا اپنے نفقے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلا کا معاملہ کر لیا، گویا کہ طلاق کی دھمکی دے دی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا؟ ان کو وہ چھوڑ کر آ گئے مکے میں اور بھیڑیوں کے حوالے کر کے آ گئے، گویا کہ قریش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے نا مدینے، جن کو ہجرت کا حکم ملا ہے۔ یہ ساری چیزیں دن میں یہ ہے دو شکلیں مختلف۔ ایک ہے دین مغلوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو، ایک جماعتی زندگی کے اندر منسلک ہو کر تن من دھن ان صلاتی و نسکی و مایایا و مماتی للہ رب العالمین، کم سے کم نکالو اپنے لیے، کم سے کم۔ اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پر ہی گزارا کرنا ہو، صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ جسم اور جان کا رشتہ تعلق جو ہے برقرار رہے، کام کر سکے آدمی۔ ہاں جب دین غالب ہو جائے اب مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا ہے، اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی، اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا، لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے۔ مزید توسیع دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے، اسلامی ریاست ہے، نظام خلافت ہے۔ اب آپ جو ہے انڈیویجولز کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں، یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے، کوئی شخص یہ کہ دولت زیادہ سے زیادہ کمائے اور وہ اس کو ثواب کے کاموں میں صرف کرے،
کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے، تحقیق کے کاموں میں سارے راستے کھلے ہوں، اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حرام شے نہیں، تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑ، تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی اس رہبانیت کے نظریے کی۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہے، خالصۃ یوم القیامہ، ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے، تم بھی کھا پی لو برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ خالصتاً جو ہے اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لیے ہو جائیں گی، پھر کافر کو کوئی شے نہیں ملے۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں، خواہ وہ اعلانیہ ہو اور خود چھپی ہوئی، بے حیائی خود چھپی ہوئی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ والاسم، اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی، اور ناحق زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانا، اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیزیں کہ جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے، اس وقت تک اس کو مہلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو، اپنے باطن کو منور کر لے، صحیح راستے پر آ جائے، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ خواہ یہ کہ اہل ایمان تو چاہیں گے وہ جھٹپٹ عذاب آئے، اس لیے کہ بہرحال مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے، چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کیوں انہیں اتنی ڈھیل دے رہا ہے، یا ابو جہل کو اتنی ڈھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا، ابو جہل کو کیوں اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے، ہماری حکمت اپنی ہے۔ ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول ہم نے بھیجا اس قوم کے لیے ایک اجل معین کر دی، اس اجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں، ہاں جب وہ اجل آ جائے گی پھر وہ رکے گا نہیں، اس کے اندر معاملہ انہیں طے کرنا ہے ادھر یا ادھر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ ہم پڑھ چکے سورہ نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شے، میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کا میرا اور تمہارے درمیان قصہ جو ہے چکایا جا چکا ہوتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب ان کی اجل آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اس سے کھسک سکیں گے، سرک سکیں گے آگے کی طرف۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل، اب یہ وہی آیت آ گئی جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، فاما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول، تم ہی میں سے ہوں گے، تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات سنائیں گے، فمن اتقى واصلح، تو جو بھی تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی روش اختیار کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے، استکبروا عنہا، استکبار کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہوں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، پھر وہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے، افترا کرے اللہ کی طرف، اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، یہ دونوں ہم وزن ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں مضمون آئے گا، اب کوئی شخص کفر کرے اللہ فوراً اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا، وہ رکتا نہیں ہے، انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے، یتوفونہم،
ان کو قبض کرنے کے لیے۔ قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، جن کو ڈنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے متھے ٹیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے، ہوا ہو گئے، ہم سے سب جاتے رہے۔ ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً ہم تھے ناشکرے، ہم نے کفر کی روش اختیار کی۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، نار میں، آگ میں، یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے۔ پہلی نسل گئی، پھر اس کے بعد دوسری آئی، دوسری گئی، تیسری آئی، اب ان میں ایک مکالمہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ، بڑے تھے، لیڈر تھے، یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھی، خرافات کا آغاز کیا تھا۔ یہ بعد میں آنے والے ان پر لعنت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا، تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہو کر یہاں آئے ہیں، تو تمہیں دوہرا عذاب ملنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم جیسے ہم گمراہ تھے ویسے انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، تو یہ مکالمہ ہوگا۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے۔ تو ایام اللہ کو یوں سمجھیے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے ایک تو وہ ازل ہے، جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی، قصہ آدم و ابلیس ہوا، یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور جنت اور دوزخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے، وہ آخری بات ہے۔ یہ ہے انتہا اور ابتدا۔ اس کے مابین ہے کہ جو انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی داستانیں ہیں، ان کے حالات ہیں، ان کے واقعات ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح۔ تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا، اور وہ قصہ آدم و ابلیس آ گیا اول۔ اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جو جہنم میں ابھی گئے ہوں گے، نہ جنت میں داخلہ ملا ہوگا، درمیان میں کہیں ہوں گے، صاحب آراف ہوں گے، اصحاب آراف، تو ان کا مکالمہ آ رہا ہے۔ یہ دونوں بگننگ اور اینڈ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم، داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں، انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں، من الجن والانس فی النار، جنات بھی اور انسان بھی آگ میں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لعنت کرے گی، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی، تمام کی تمام نسلیں اور امتیں، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی روایتیں ہیں، ان کی چیزیں ہیں، کیسے چھیڑ دیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں تو دگنا عذاب دے آگ میں سے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا نہیں، سب کے لیے دگنا ہے، جیسے یہ تم کو گمراہ کر کے آئے تھے، تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو۔ تو یہ تو گویا کہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس لیے یہ کہ وہ تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا، ہم نے تمہیں عقل دی تھی، شعور دیا تھا، کیوں تم تقلید اعمیٰ کے اندر مبتلا رہے؟ آباء و اجداد کی تقلید ہو رہی ہے، اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے، تو یہ تقلید اعمیٰ کے لیے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی، تمہیں کان دیے تھے، تمہیں میں نے عقل دی تھی، تمہیں نیکی اور بدی کا شعور دیا تھا، ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا سب کے لیے دوہرا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب وہ کہیں گے پچھلے جو ہیں، جو پہلے والے تھے، بعد میں آنے والوں کو، فما کان علیکم علینا من فضل، دیکھو نا، نہیں نہ تمہیں کوئی، ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، تم نے خام خواہ ہم پر لعنت کی، لیکن اس سے کیا حاصل تمہیں کیا ہوا؟ ما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور اب چکھو عذاب کا اپنی کرتوتوں کے باعث۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استکبار پھر عنہا، اور بر بنائے تکبر ان کو رد کیا، اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی۔
ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی. اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھینچا جائے گا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو جب کھینچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کرمچ کی کوئی گیند ہو اس کو کھینچے تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے وہ زیادہ موٹی ہے وہ پچک جائے گی. جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوا ہے اس وقت بھی زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے وہ لاوا وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی. واللہ عالم. یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعض اشارات سے، اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدان حشر یہی ہے. احادیث میں میدان عرفات جو ہے اسی کو کھول دیا جائے گا، وسیع کر دیا جائے گا اور اسی یہیں پر حشر ہونا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور پروردگار بھی شان اجلال کے ساتھ نزول فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج اور یہیں پر حساب کتاب ہوگا. ابتدائی مہمان نوازی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی، لیکن پھر یہ کہ اہل جنت اپنے مراتب کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے. لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہے یہ یہی کہ یہ رہ جائیں گے. لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے. ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے، گھس جائے سوئی کے ناکے میں. اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال. نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکا اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ گزر جائے، یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. نہ ان کفار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقید جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت مند شخص ان کے پاس آیا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو وہ دیندار ہیں، سیٹھ ہیں اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا؟ اس کا نماز پڑھو، روزہ رکھو. کرو نماز روزہ میں کرتا ہوں. اچھا اپنے غریبوں کے اپنے بال میں سے دو، یہ کرو وہ کرو، یہ بھی میں کرتا ہوں. آپ بتائیے اور کیا ہے؟ آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے اچھا اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو. یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جہد حق و باطل کی کشاکش، یہ نیکی کے کام کرنا، دھندوں میں لگے رہنا اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے، کچھ پن ہے، کچھ خیرات ہے، کچھ ثواب کے کام ہے، کوئی نماز ہے، روزہ ہے، یہ تو آسان ہے. لیکن یہ کہ اس کشاکش حق و باطل جو ہے اس میں لگنا کہ جس میں پھر اندیشہ ہو کہ پھانسی بھی آ سکتی ہے، اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں طے کر لی تو آخری منزل ہے اپنی صلیب اٹھاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. تو اس شخص کا چہرہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا. تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن ہے، لیکن کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں. بہرحال میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اسی کا اوڑھنا ہوگا، لحاف بھی اسی کا ہے، آگ کا اور اس کے گدے بھی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، پھر آ گئی وہی بات، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. محاسبہ ہوگا انڈیویجول، ہم نے کیا کیا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اس سے حساب لیں گے. اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہوں گے جنت والے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل. یعنی اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں. دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی معمور کو امیر سے شکایت ہو گئی، کسی امیر کو معمور سے شکایت ہو گئی، کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت ہو. انسان ہے. اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے، زائل بھی ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. ان کے اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجروح ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے زائل نہیں ہوتے. لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی کدورت ہوگی، کوئی میل ہوگا، وہ نکال، تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سررن اخوان علی سرر متقابلین، بالکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے رو در رو ہو کر بیٹھیں گے اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا. یہی دعا بھی ہے جو ہمیں تلقین کی گئی ہے. اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. پروردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور میل یا کدورت یہ باقی نہ رہنے دے.
تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور محض اپنے زور بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے. وَنُودُوا، اور تب انہیں ندا کی جائے گی، پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، اب یہ وہ جنت ہے جو جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کی وجہ سے. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے، میں اپنے اعمال کے بل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا، یہ سارا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری دین ہے. اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے، تو نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، ایثار کیا تھا، تو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا، تو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تکالیف بھی جھیلی تھی. تو بندہ جو ہے وہ کہے گا نہیں پروردگار یہ سب تیرا فضل ہے، اور اللہ کہے گا یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. دونوں جزوی طور پر حقیقتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں. ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا، اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا، ارادہ ہی نہ کرے تو توفیق نہیں ہوگی. اور محض اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحصیل نہ ہو جائے. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو پا لیا جو کچھ کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا، صحیح نکلا، جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئی. قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے، جو وعیدیں تھیں، جو دھمکیاں تھیں، جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں، وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پکارے گا تو پکارنے والا ان کے مابین، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ کہ جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے، اور اس راستے میں کمی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سے سننے لگا ہے تو اس کو برگلانے کے درپے ہو جانا، اس کے لیے طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں پیدا کرنا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ کافرت کے منکر تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہوگی جنت اور دوزخ والوں کے مابین، ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہوگا، ایک فصیل حائل ہوگی. یہ نقشہ جو ہے زیادہ کلیئرلی سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے. وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بینہما حجاب، فصیل ہوگی، ادھر جنت ہے ادھر دوزخ ہے. وعلی الاعراف رجال، اور عرف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں، جھروکے سے بنے ہوتے ہیں جہاں سے کہ جھانک کر دیکھتے ہیں، تو اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے. تو اعراف ہوں گے، رجال یعرفون کلا بسیماہم، وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے. اس لیے کہ یہ کون ہوں گے؟ یہ بین کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی، بدی بھی تھی، نہ یکسو ہوئے تھے ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر، تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہوں نے جمع کر لی تھی اور ان کے اعمال جو ہے وہ برابر ہو گئے، بدی اور نیکی کے اعمال جو ہے وہ برابر ہو گئے. تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جہنم میں جھونکے گئے نہ جنت میں داخل ہوئے. اور یہ وہ لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو پھر جب بین کے لوگ تھے کچھ تو پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی. تو یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے، ان کو بھی جو جنت میں ان کو بھی جو دوزخ میں. ونادوا اصحاب الجنت، اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہے آپ پر. لم يدخلوها، وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے. وهم یطمعون، اور اس کی بڑی طمع ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے، ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر پھیر دی جائیں گی کہ ذرا جہنمیوں کو بھی مشاہدہ کر لو. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس وقت وہ کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجو. کیونکہ ابھی بین ہے، بین الخوف والرجا،
تو انہیں امید بھی ہے، یتمعون بھی ہے، لیکن اندیشہ بھی ہے۔ تو یہ کہ بیچ میں چونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لیے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں، اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں، تمنائیں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے، اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم۔ اور اب یہ اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں یہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے، ان کی نشانیوں سے، ان کو پکاریں گے قالوا ما اغنى عنكم يومكم وما كنتم تستكبرون، کچھ کام نہ آیا تمہاری جمعیت، تمہارے پرے، تمہاری فوجیں، تمہارے حاشیہ نشین، یہ کہاں گئے؟ اور جو کچھ حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر، یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس بات ختم، لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کر کے بارے میں ہو۔ تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیف اصبحت، آج کیسی صبح ہوئی تمہیں، کیسی صبح نصیب؟ ان کا جواب جو ہے وہ بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب۔ اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفت فما صفت ایمان، ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہو جس سے آدمی پہچانتا ہے، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب، تو اس کی کیا کہ وہ بیان کروں؟ عرض کیا کانی انظر الی الجنہ، میری کیفیت یہ کانی وہی لفظ ہے، کاننا کا طرح کانی انظر الی الجنہ، مجھے تو محسوس ہوتا میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، وکانی انظر الی النار، اور مجھے تو یقین ہے کہ ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہنم۔ تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی، ایمان کا اس درجے میں ہو جانا جو ہے در حقیقت یہ احسان اسلام، اس میں اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کا خوف، اللہ کیت، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی یہ تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے، اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی؟ وہ یقین کی گہرائی سے۔ کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی، آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے، وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں، جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں، تو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی۔ افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔
صبح نفس نے کہا بھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دے رہے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ تفکر کریں، غور و فکر۔ قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں، بہت لطیف ہوتے ہیں، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا ہے، اس کے لیے تمثیلیں بیان، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل کے حوالے سے، اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کا۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار۔ مخاطبہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اب یہ شوق رب ارنی انظر الیک، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما۔ پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن دیدار بھی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکتے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، تجلی پہاڑ پر، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے، لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تمثیل بیان، اور یہ واقعہ ہے۔ تو جو اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا ہے، وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام، اس کی تجلی، اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ ہے۔ صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے۔ کلام اللہ کی صفت، اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے جیسے کہ وہ ہے فی نفسہ ہی۔ اب دیکھیے کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ یونس کی 2 آیات، یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں، 1 آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی، شفاء لما فی الصدور۔ تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ۔ یہ ہے ہدایت، اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت، ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان 4 الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھ۔ دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو
جو اوپر سے بہت سخت، تو پانی بہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ دل نرم پڑے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہودیوں سے خطاب ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو، گویا کہ وعظ گھٹیا چیز نہیں۔ وعظ سے دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستان زنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست۔ وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے۔ از ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن سے اس کا کوئی تعلق۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب تھا، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا۔ اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی؟ تھرومبوسس نہیں، خنجائنا نہیں، وہ اور ہے۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ ہدن اور وہ ہدایت ہے۔ انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں، جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے۔ پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا، تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی۔ اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا۔ اس کے لیے انسان بالکل بے بس، اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی۔ انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن، ان کے حقوق و فرائض کا توازن دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی۔ یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں۔ اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی ہے، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے۔ اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے۔ عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں۔ یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا۔ ایک امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور۔ اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے۔ میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان، جبکہ اونچے اونچے محل موجود
موجود ہیں, بڑی بڑی عمارتیں موجود, ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود. یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام, ننگا عریاں. اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا. ایکویلٹی ہونی چاہیے, لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی, ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے, نہ کچھ کہہ سکتے ہو, نہ تنقید کر سکتے ہو, نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے, نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے. بس کام کرو, تنخواہ لو, روٹی کھاؤ, اللہ اللہ خرچ. یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا. اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے, پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے, اولو الامر ہوں گے. خلافت راشدہ میں بھی تھے نا, امیر المومنین تھے, اولو الامر تھے. عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو, کون طے کرے گا؟ اولو الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں, ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ قائم ہو جائے. عوام چاہیں گے ہمارے پاس ہوں اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں, جو چاہے کریں. ہومو سیکسول ہو جائیں, ہومو سیکسول میرجز کریں, ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. تو میں نے آپ کو بتایا اجتماعی نظام کے یہ 3 گوشے ہیں, معاشرتی نظام, معاشی نظام, سیاسی. آج کے انسان کی اصل ضرورت, اس لیے کہ اس طرح کا ہمہ گیر نظام اس سے پہلے تھا ہی نہیں. لوگوں کو آزادیاں. آج آپ کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کے تحت ہے. آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ آپ ان کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں. یو واش یور ہینڈز آف یور چلڈرن. وہ نظام جو چاہے گا بنا دے گا ان کو. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کیا کریں گے؟ انہیں کہیں کسی تہخانے میں تو بند نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے, وہ جا کر دکان پہ دیکھیں گے. جب تک نظام درست نہ ہو, اور نظام کی ہدایت ہے جو قرآن نے دی ہے اصل, ورنہ اخلاقیات کا معاملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو نوع انسانی کی مشترک میراث ہے. سچ بولنا اچھا ہے, جھوٹ بولنا برا ہے, کون نہیں جانتا؟ کیا ہندو نہیں جانتا؟ کیا بدھ مت کا پیرو نہیں جانتا؟ وعدہ کرنا اچھا ہے, وعدہ خلافی بری ہے, کون نہیں جانتا؟ عیسائی نہیں جانتا, یہودی نہیں جانتا, سب جانتا. بیسک ہیومن مورالٹی تو ہمارے اندر ہے, جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کا نفس جو اللہ نے پوری طرح تیار کر دیا, نوک پلک سوار دی, اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر دی. لہذا اصل ہدایت ہے آج جس کی ضرورت ہے وہ اجتماعی نظام. 2 منٹ اور لے لوں آپ کے. 300 سال سے انسان اسی اجتماعی عدل کی تلاش میں ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھا رہا. کوئی 250 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں. فرانس میں انقلاب آیا, کیوں آیا؟ یہ بادشاہت, چیمانی ادارت. بادشاہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. اسے کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے؟ لہذا انقلاب آیا, سخت خونی انقلاب آیا. لوگوں نے چاہا کہ عدل ہو, لہذا فرینچ ریولوشن آیا. لیکن چونکہ وہ ریولوشن یک طرفہ تھا, صرف سیاسی نظام بدلا, معاشی نظام نہیں بدلا. سود موجود رہا, لہذا اس کے بعد کیپٹلزم کی لعنت مسلط ہو گئی. پہلے لارڈز اینڈ بیرنز اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار سروں پر مسلط تھے, اور اب کارخانے دار اور کیپٹلسٹ مسلط ہو گئے. آج کی جمہوریت کیا ہے؟ دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. یہ تو اصل میں کیپٹلزم ہے, کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جو اس وقت ہو رہی. اچھا, اس سے نجات پانے کے لیے چھلانگ لگائی دوسری طرف کمیونزم, تو وہ میں آپ کو بتا چکا, وہاں انفرادی آزادی ختم ہو گئی, اب وہ بھی مر گیا. اب فوکو یاما نے تو کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری. بس ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم, اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں, سب ختم ہوگا. لیکن ایک نظام ہے جس کا انہیں اندیشہ ہے, جو ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا, ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں, وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو. بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں, لیکن بحثیت مجموعی امت کا حال کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستین. پیر ہیں, مرشد ہیں, ان کی آستینوں میں ید بیضا نہیں ہے, حضرت موسیٰ والا. بہرحال فوکو یاما کی نفی کی پھر بعد میں, اور کتاب لکھی گئی کلیش آف سیویلائزیشنز, تہذیبوں کا ٹکراؤ ابھی آئے گا. تو میں اس سے زیادہ اس ایشو پر نہیں جانا چاہتا. ہدایت, انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے, اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت, دی سسٹم آف سوشل جسٹس.
جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ کارخانے دار بھی اسی کی مخلوق ہے اور مزدور بھی اسی کی مخلوق، جو اولو الامر ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، مرد بھی اسی کا پیدا کرنا ہے، عورت بھی اس کی پیدا کرنا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کلبے کے مالک، وہ عدل دے گا، وہ سوشل جسٹس دے گا، وہ توازن دے گا آپ کو معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں، سیاسی نظام۔ اس کا نتیجہ چوتھا جو نکلے گا رحمت للمومنین، اب وہ رحمت ہوگی آخرت۔ جیسے حضور نے فرمایا الزہراوین نام دیا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران، الزہراوین، زہرا کہتے ہیں بہت تابناک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ الزہراوین یہ دو بدلیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کریں گی، جبکہ کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں۔ تو یہ رحمت کا ظہور ہوگا قرآن کا قیامت کے دن۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی، جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ دولت ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں بڑا اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے پوری دنیا سے لا کر رکھتا ہے۔ ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن۔ اب آئیے 4 آیات سورہ رحمان کی، اولین 4 آیات۔ الرحمن، یہ جملہ نہیں بنا، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت پوری ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اصل میں جو 4 آیتیں، ان میں 4 چوٹی کی چیزوں کا بیان، ٹاپ موسٹ چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ، وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے، اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کا کون ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہوئے محمد تم رحمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان۔ دیکھیے رحمت سے یہ 2 نام بنائے گئے، الرحمن الرحیم۔ 113 مرتبہ تو تمام صورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے، اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں، اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضبناک، بہت غصہ، اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان، اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں۔ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل کا۔ تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے معنی بھی ہے، تسلسل کے ساتھ۔ اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے، اور کوئی شیر خوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، اسے کیا پتا میری ماں مر گئی، اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ نہیں۔ آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے، اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے، میرے تو اپنے بچے بہت، گویا کہ جوش تو آیا، دوام اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے، اور اس میں دوام ہے، دریاؤں کا سا دوام، تسلسل سے بہنے والا۔ اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام، ہمیں سب سے بڑی ضرورت
رحمت کی. دیکھیے اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں، اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے. تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے. مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو رزق دے گا مجھے. لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے، جرأت سے، بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت. تو سب سے پیارا نام کون سا ہو؟ الرحمن. اب آئیے اگلی آیت، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم. جو پچھلا مقام ہم نے دیکھا تھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا. لیکن آپ سوچئے جو دوسرے علوم ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ یہ سارا سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی یہ وہی تو